فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی و ربنا۔ اللہم اجعل ثواب هذه الفاتحہ الی روح المرحوم۔ اللہم اجعل ثواب هذه الفاتحہ الی روح المغفور۔ باری الہا مرحوم کے درجات بلند۔ سید اشرف علی ترمذی مرحوم علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ سارے آمین کہا کرو، سب کوئی چلے جانا ہے۔ میرے مالک ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ کرا۔ میرے اللہ انہیں قبر میں ہی 14 کی زیارت نصیب، ساقی کوثر سے سیراب فرما، شافع میشر سے فیضیاب فرما۔ عیدی خانوادہ اور باقی وہ سارے کے سارے احباب جن کا ان سے سماجی عزائی ولائی تعلق تھا اور لوگ اپنا تعلق نبھانے کے لیے تشریف فرمائے ہیں، اس خانوادے ہی سے تعلق رکھتے ہوئے میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ شہزادی آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ نوشہرہ ورقہ اور قریب قریب کے عزادار گواہی دیں گے، بڑی بھرپور عزائی زندگی، بڑی بھرپور ولائی زندگی، مسکراہٹیں بکھیرتے بکھیرتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ مالک انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ مالک پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ گوجرا، خانے وال، لاہور، نوشہرہ، کراچی، کہاں کہاں سے ان کے پیار کرنے والے تمام احباب، ان کا خانوادہ اور باقی ڈھیر سارے لوگ تشریف فرمائے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد سے لے کے باسط بیٹے سے لے کے آخری ماتمی تک سب آمین کہیے گا۔ میرے اللہ انہیں کروٹ کروٹ امام حسین بادشاہ کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ برادر واحد صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ پروردگار میرے وطن کی خیر فرمائے۔ ایام عزا قریب ہیں، مالک سنی شیعہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ خداوندہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے قافلے میں شریک ہوں۔ اجازت ہے بھائی جان، مجھے سننا ہے تھوڑی سی دیر مجھے سننا ہے پلیز۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت۔ برا نہ مانیے گا، ڈھیر سارا سفر کیا میں نے آپ کی زیارت کے لیے۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بی بی آپ کو عزت دے، سلامت رہیں، سدا آباد۔ وہ پیچھے کھڑے ہوئے، باہر کھڑے ہو بیٹا، جنہیں بات سمجھ آ رہی ہو وہ ضرور بولنا میرے بچوں۔ جی سلام ہے آپ کو، سفید داڑھی اور ہاتھ اونچے۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا۔ پھر پڑھنا آگے؟ اچھا میں کہ پڑھتے گئے، چلو جوندے رہو۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا۔ جسم و جاں کا فراق موت نہیں، موت ہے بن ولا کے مر جانا۔ مینا سر جیو، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ جی خالو سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، جیو جیو۔ جی سید دادا سلام ہے آپ کو، میری شہزادی عزت دیں، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ معیار قائم رہے گفتگو سننے کا۔ علی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تو سر کیڑا میں نے پہلی باری سنے ہیں، صدقے توڑے سنن دے۔ جسم و جاں کا فراق موت نہیں۔ چلے اگر اتنی توجہ آپ نے کی ہے
ویسے موت پہ بولتے نہیں ہیں لوگ، موت کی معنی سے ایسی ہی ہوتی ہے، بندے اندر نے چالے پڑھتا رہے بس آئے جو ایک حاضری ضروری ہے، لیکن اگر 4-5 منٹ میری مرضی سے سنے تو مرنے پہ دل کرے گا۔ علی کی قسم ہے۔ ہاں بیٹا مجھے دیکھنا ہے، میری جان، میرا جان، مجھے دیکھنا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، شہزادی آپ کو عزت ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، میں ڈھیر سارا سفر کر کے آیا ہوں اور ڈھیر سارا سفر مجھے کرنا ہے۔ مجھے 9 بجے بشرط زندگی ممتاز آباد ملتان پڑھنا ہے، بشرط زندگی بی بی آپ کو عزت دے، سلامت رہیں، صدا آباد رہیں، میری شہزادی عزت دے۔ بس 4 مصرے اور پڑھتے ہیں، اتنی داد آ گئی، اتنی توجہ ہو گئی۔ ایک ٹکڑا نظم کا، اور یالی یالی کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن میں میری زندگی گزر گئی، تھانے وال ہو، گوجرا ہو، نوشہرہ ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، کم از کم کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے شوکت نہیں سنا ہوا۔ 42 اشرے میں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، تکلیف ہوگی اس بندے سے جو شعر سن لیتا اور قافیے پہ نہ بولا۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، سلام ہے آپ کو، بی بی آپ کو عزت دے جی، سلامت رہیں آپ جی۔ نہ سر نہیں ہلانا، علی کا واسطہ، یا زبان سے بولنا ہے یا داد ہی نہیں دینی۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں۔ اردو ادب کی اتنی خوبصورت بات میں سجاد بھائی کرنے لگا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ کاش یہ مجمع اتنی مدد کر دے جتنا کرم ہے۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں۔ قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے، شادی مرگ ہے مجھ پر، میں مرا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، ہاں سر جی ہیں آپ، سلامت رہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں۔ شادی مرگ میں بولنے والوں بہت شکریہ یار، قیمت ہو گئی ہے سفر کی، علی استان ہے خالو، قیمت ہو گئی ہے سفر کی۔ اللہ اکبر۔ قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے، ہاں بھی سامنے والوں سچی مچی لطف آیا؟ ایک قدم اور آگے چلیں، ہاں جی چلیے ایک قدم اور آگے۔ اس عارضی حیات کا کتنا صلہ دیا، بس ایک پل میں جام زیارت پلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شکریہ۔ اس عارضی حیات کا کتنا صلہ دیا، بس ایک پل میں جام زیارت پلا دیا۔ میری جنم جنم کی دعائیں سنی گئیں، اے موت شکریہ کہ علی سے ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کرے ماتمی کو یوں نہ کرنا پڑے، یہاں رہے ہاتھ، جنہیں بولنا آتا ہے بولنا حیدری۔ 5-6 شعر لکھ لیے میں نے، سناتا ہوں آپ حاضر۔ میری جنم جنم کی دعائیں سنی گئیں۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میری اماں مرحومہ کے درجات بلند ہوں۔ میری والدہ مرحومہ نے مجھے بتایا تھا کہ قبر میں مولا آتے ہیں اور مومن، بسم اللہ سرکار یا علی مدد، قبر میں مالک تشریف لاتے ہیں، عمر خضر عطا ہو، سایہ رہے ان سرداروں کا ہمارے سروں پہ۔ مولا تشریف لاتے ہیں اور مومن ان کی زیارت کرتا ہے۔ 30-35 سال میں یہ پڑھتا رہا کہ قبر میں مولا تشریف لاتے ہیں اور ان کی زیارت ہوتی ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے جب میں اکٹھی بلکہ گئے تھے، نجف پاک گیا ہوں، تو ایک بزرگ شخصیت سے میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے ایک اور راستہ دکھایا ہے۔ وہ راستہ میں آپ کے سپرد کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے ظرف چاہیے، اتنا کلیجہ چاہیے، عام بندہ نہ بول سکے گا اور مجھے اس سے گلہ بھی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں خالو کہ وہ سن لیتے ہیں، وہ نہ بولے تو مجھے تکلیف ہونی ہے، جو نہ سمجھ سکا مجھے اس سے گلہ بھی کوئی نہیں۔ کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں، سر چاہیے،
کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے، یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی، خود علی آتے ہیں مومن کی زیارت۔ اللہ اکبر۔ جی آپ سلامت رہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہیں، خدا کرے یہ معیار قائم رہے۔ مل کے آفات سارے حیدری۔ آپ کی کیا بات، آپ کے بولنے کی کیا بات ہے؟ کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے، یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی، خود علی آتے ہیں۔ یہ مصرے میں نے راستے میں کیے ہیں، یہ پڑھ کے میں آپ کو حکم پورا کرتا ہوں۔ شمیم عشق ولایت کلی کے پاس رہے، شمیم عشق ولایت کلی کے پاس رہے، اور ولا کا حسن ہے بندہ ولی کے پاس۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، یہ ماتمی چہرے سلامت رہیں۔ بیٹا جی رہے ہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ ہاں زندگی ساری سنا میرے بچوں آپ نے مجھے۔ شمیم عشق ولایت کلی کے پاس رہے، بہت شکریہ، کلی اور ولی کے استعمال کی داد کا بہت شکریہ۔ شمیم عشق ولایت کلی کے پاس رہے، ولا کا حسن ہے بندہ ولی کے پاس رہے، اب اس سے بڑھ کے بھی کیا شوکت ولا ہو بھلا، کرم کی حد ہے کہ اشرف علی کے پاس۔ بھئی یار جو شعر سن لیتے ہو، جنہیں لفظ کے استعمال کا پتہ ہے، ہاں جو نہیں پہنچے ان سے گلہ تو نہیں کر رہا میں۔ جی سلامت رہے، جی سلامت رہے، جی صدا آباد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیں آپ۔ پتہ نہیں کیا پڑھا جاتا اور کتنا پڑھا جاتا۔ بڑے بھائی کی حیثیت سے ڈاکٹر سجاد صاحب نے ایک منقبت کے 8-10 شعر پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، بس وہی شعر سن لیجئے اور 2 جملے مقتل کے۔ مالک بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، درود ایسے پڑھو کہ پڑھنے کو دل کرے۔ 3-4 منٹ کی بات ہے، اگر آپ برداشت کریں تو اس کے بعد اس کے علاوہ یہ شعر پڑھے نہیں جائیں گے۔ اظہار اعلان رسالت سے کہیں پہلے، دو کام نہیں کرنے، ایک سر نال داد نہیں دینی، ایک باہر جا کے داد نہیں دینی۔ میں 42 سال ہو گئے، بڑا تنگ ہاں میں اس بندے تو جڑا وچ مہلے سے نہیں بولتا تے باہر جا کے اندر ہائے ہائے ہائے۔ ایک مہربانی کرنی، جن سمجھ آئے ایتھے ہی بولنا، ایتھے ہی داد دینی۔ سوری انج نہیں ہوندہ، سچی دسی انج نہیں ہوندہ۔ چلو اظہار مہربانی اعلان رسالت سے کہیں پہلے محمد احمد محمود بادشاہ کا سدرہ کی زمینوں پہ آبائی وطن آنا جانا تھا۔ شاباش شاباش، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے میرا بچہ۔ او جو سامنے بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، جی بی بی عزت دے آپ کو۔ او آخری ہاتھ کا میں مقروض ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب عزت علی کی قسم ہے، اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے اس مشکل جملے کی داد کی۔ سلام ہے سید آپ، سلام ہے آپ، اللہ اکبر۔ تو ہم بولنا چاہیے دا سی تو سمجھ چھوڑے ہی اتنا۔ جی بیٹا مشکل تو نہیں ہو گیا۔ اظہار اعلان رسالت سے کہیں پہلے محمد احمد محمود بادشاہ کا سدرہ کی زمینوں پہ آبائی وطن آنا جانا تھا۔ اعلان رسالت کے بعد سلطان معظم کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بچوں کی جاگیر پہ سیر کے لیے بلایا گیا۔
پتہ نہیں معلوم مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں G62 آ گیا ہوں، جیسے میں چوری کراچی آ گیا ہوں، علی کی قسم مشامت نہیں کر رہا ناصر جی ایڈی اوکھی گلتے پتر ایڈی سونی دات سلام ہے تو انو یار سلام ہے تو انو یار اللہ کرے ہاتھ اچھے روان یار حق ادا کر دیا ان بزرگوں نے جی سلام ہے آپ جی آپ جئیں آپ خود ایک قلمکار ہیں ایک ادیب ہیں بی بی آپ کو عزت دے جی بسم اللہ اعلان رسالت کے بعد سلطان معظم کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بچوں کی جاگیر کی سیر کے لیے بلایا گیا اسی سیر کو ہم آج کل معراج کہتے ہیں سامنے بزرگوں کا ہاتھ اٹھا جنہوں نے علماء کو جنہوں نے زیدی صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ وقت گزارے ہوئے ان لوگوں کے ہاتھ اٹھے تو یہی میری قیمت ہے کیا کہتے ہیں ہم آج کل معراج کہتے ہیں شیعہ سنی آپ تشریف فرما ہیں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں قرآن اسے معراج نہیں کہہ رہا قرآن اسے سیر کہہ رہا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سیر کرائی اپنے بندے کو عزت علی کی قسم میں نوشہرہ والوں گوجرے والوں خانے والوں کراچی والوں لاہور والوں میں قبر تک اس بندے کا مقروض رہوں گا جسے اردو سمجھ آئے اور وہ بول پڑے قرآن اسے سیر کہہ رہا ہے ہم اسے معراج کہہ رہے ہیں کیوں مصطفیٰ کی سیر سے باخبر ہو جانا ہم جیسوں کی معراج صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی جی بی بی آپ کو عزت دے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے خدا کرے یہ معیار قائم رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلطان ممکنات کی سیر سے باخبر ہو جانا ایسے مشکل کام موت کے مجلس پہ ہوتے نہیں ہیں اب آپ بڑے ہیں آپ نے مجھے کہہ دیا تو میرے پاس اور راستہ نہیں تھا کہنا پڑ گیا مجھے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ اور میں اکیلے رہ جائیں یا یہ سارے میرے ساتھ چلیں اسے معراج کہتے ہیں بچوں کی جاگیر کی سیر کے موقع پر شریک کار احدیت کو داد نہ دینا آرام سے میرا جملہ سننا پھر داد دینا بچوں کی جاگیر کی سیر کے موقع پر شریک کار احدیت کو لا شریک بادشاہ کی طرف سے شجر طوبہ کا میوہ طہارت تحفتاً پیش کیا گیا وہی میوہ ظاہری معراج کے 3 سال بعد 20 جمادی الثانی عفیفہ پاک دامنہ رفیقہ ملیکہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے رحل عصمت پہ بطول بن کے نازل میں مطمئن ہو گیا باسط پتر میں مطمئن ہو گیا بابا ساتھی پتر جیون توڑے نسل جیوے توڑی ہاتھ اچھا یار ہاتھ اچھا حیدری شاہ جی سلام ہے تو انہوں چھے لمدیوں میں سے جن داد ہوندی نہیں قرآن دی قسم اللہ ہو آپ جی آپ سلامت وہی تحفہ ظاہری معراج کے 3 سال بعد کبھی کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھا ہے کوئی شیعہ کوئی سنی عالم ایسا نہیں کوئی عربی عجمی ایسا نہیں جس نے جملہ لکھا ہو لما دخلت فاطمہ تو علی ابیہا قام رسول اللہ جب بھی بطول باپ کے سامنے آئی رسول کھڑے ہو گئے کبھی پوچھا ہے یہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا تہذیب میں طے شدہ قانون ہے کہ تحفہ بیٹھ کے قبول نہیں کیا جاتا دکھ لگا یاروں پہلی باری دکھ لگا یار اس بندے سے یہ سمجھ آ گئی ہے جو نہیں بولے جی جی آپ سلامت رہیں آپ تحفہ پیش کرنے والے کو توہین محسوس ہوتی ہے جسے تحفہ دیا جا رہا ہو وہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے لے لے بطول محمد کے پاس اس کا تحفہ ہے جب بھی سامنے آئی ہائے 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 کیا بات ہے یہ بھی ان کا اپنے حصہ تھا
ہاں یہ جو روحانیت اور یہ جو داد ہو رہی ہے نا، یہ بھی خالو کا اپنا حصہ تھا۔ اللہ ہو جی بیٹا، جی آپ سلامت رہے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے، زندگی بھر سنا ہے آپ نے مجھے، کون سا میں نیا ہوں آپ کے لیے۔ آپ کی دعائیں شامل حال ہیں ہماری نوکریوں میں۔ بی بی آپ کو عزت دے۔ بطول تحفہ تھا نا، اس لیے تحفے کو دیکھ کے رسول احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلیں، اگرچہ میری گھڑی مجھے روکے جا رہی ہے، پھر بھی آپ کی اس جیے کہنے پہ نا ایک لالچ بن گئی اندر، ایک جملہ اور کہنے پہ دل آ گیا۔ یہ ہے الف، یہ تے، الف حمزہ، عربک میں سے کہتے ہیں ایتا۔ ایتا کا معنی ہے دینا۔ یہ ہے عین، توئیں، الف حمزہ، عربک میں اسے بھی کہتے ہیں عطا، اس کا معنی بھی ہے دینا۔ ایتا کا معنی بھی ہے دینا، عطا کا معنی بھی ہے دینا۔ جب دونوں کا معنی دینا ہے پھر دو کیوں؟ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں واجدی پانی لاؤ، واٹر لاؤ، میں نے کہا کیا ہو گیا اسے؟ وہی پانی ہے، وہی واٹر ہے، کہہ رہا ہے پانی لاؤ، واٹر لاؤ۔ ایتا کا معنی بھی دینا، عطا کا معنی بھی دینا۔ جو کھڑکیوں میں کھڑے ہو، جو سامنے کھڑے ہو، جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہو، عزت بطول کا واسطہ میں پوری گرامر کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، عربک میں، عربی گرامر میں، عربی لینگویج میں، ڈاکٹر سجاد، حق کے مطابق دینا ایتا کہلاتا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا کہلاتا ہے۔ اللہ جانے کیا ہے بطول، محمد جیسے لاڈلے کو بیٹی دے کے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا آتَوْنَا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہیں۔ جی جی جی، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ صدقے سلام ہے آپ کو۔ اور برا مت مانیے گا، صرف خلیل اور حبیب یاد نہیں رکھنا، رفیق بھی یاد رکھنا۔ ہاں، شیعہ مذہب کی معتبر ترین شخصیت سرکار مصطفیٰ خمینی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں رفیق اس دوست کو کہتے ہیں جسے سفر میں ساتھ رکھا جائے۔ رفیق اس دوست کو کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں سفر پہ جایا جائے تو اسے ساتھ لے جائیں۔ یہ جملہ لکھ کے آگے لکھتے ہیں میرا سلام اس علی پہ جو معراج کی شب محمد کا رفیق تھا۔ ہائے جی جی، جو بول لیتا ہے وہ تو بولے ہائے دری۔ آپ کی کیا بات ہے سید، سلام ہے میرے بچوں کو۔ جی بھائی جان، جی جی بزرگو، علی کرے عزت سلامت رہے۔ ایتا کا ہنر اور ہے، کوثر کی عطا اور 5 سے 6 شعر راضی رہیے گا، واللہ سفر کرنا ہے۔ ایتا کا ہنر اور ہے، 4.5-5 گھنٹے سفر کیا، 4 گھنٹے کم سے کم سفر کرنا ہے، دعا کیجئے گا۔ ایتا کا ہنر اور ہے، کوثر کی عطا اور، مریم کی ثنا اور ہے، زہرا کی ثنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایتا کا ہنر اور ہے، کوثر کی عطا اور، مریم کی ثنا اور ہے، زہرا کی ثنا، ثنا اور زہرا کی ثنا اور۔ نقش کھڑا ہوا ہے کراچی جعفر تیار سے لے کے لاہور ڈاکٹر سجاد تک یہ شعر۔ میں تکلیف محسوس کروں گا اس بندے سے جسے شاعری سمجھ آئے اور وہ نہ بولے فضا نے بتایا مجھے پھر حر نے پڑھایا، شاہی کا مزہ اور گدائی کا مزہ۔ ہائے 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 ہائے، جی جی سرکار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ سدا آباد رہیں۔ فضا نے بتایا مجھے، جی جیو، فضا نے بتایا مجھے پھر حر نے پڑھایا، شاہی کا مزہ اور۔ چلو وہ ایک شعر اور پڑھ دیں۔ یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے نہ فرشتے،
22 برس کی میری نوکری ہے، ایک بندہ بھرے پنڈال میں سے کھڑا ہو جا رہا ہے، شوکت رضا ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے روٹی مانگی. کیوں باسط مانگی؟ آج آئے ہوں روٹی مانگی تو شوکت رضا ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے آتے ہی روٹی مانگی ہے. اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دو. نہ، مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے کہ میں حسین بادشاہ کا نوکر ہوں. جہاں جاؤں گا لوگ کھانا لگا کے انتظار کر رہے ہوں کہ امام حسین کا ذاکر آ گیا. کائنات کے عزت دار فرشتے ہیں، ایک رزق بانٹتا ہے، ایک روحیں قبض کرتا ہے، ایک ان دونوں کا استاد ہے. اور بطول شہزادی کے دروازے پہ کھڑے حسین کی منہ بولی اماں سے کہہ رہے میں مسکین ہوں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، روٹی دو. میں نے کہا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کھاتے تو نہیں. میں نے کہا پھر مانگ کیوں رہے ہو؟ پتہ نہیں کتنے دن سواد رہنا ہے، جتنے سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لے. ہاں، یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے نہ فرشتے، یوں ہی تو سوالی. اور کی قیمت چاہیے بھائی جان؟ یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے، ہاتھ کھول. یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے نہ فرشتے، جنت کی غذا اور ہے فضا کی غذا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، یہ خطابت کے ہنر قبول ہوں، بیوی نظر بد سے بچائیں. یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے نہ فرشتے، جنت کی غذا اور ہے فضا کی غذا اور. حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا. حق ہی رکھ لیا میرا اس بندے نے جس کی ماں شیعہ اور وہ نہیں بولا. میں نے کہا حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا. کیوں؟ جنت کا صلہ اور ہے اماں کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی بیٹا جی، جیو جیو. علی عزت دے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں. یہ میں یار راضی رویا جے، راضی رویا جے. پینڈا بڑا کرنا ہے. اللہ اکبر. حسین بھی چوما کریں عباس کا کرتا، جنت کا صلہ اور ہے. اچھا یہ صلہ کون سا ہے بادشاہ؟ سلائی والا، سین والا، سینہ پرونا جسے کہتے ہیں. ایک اور صلہ پڑھ رہا ہوں اور ختم ہو گئی آج کی گفتگو. جنت کا صلہ اور ہے، اماں کا صلہ اور. ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا. کیوں؟ سجدوں کا صلہ اور ہے. سلام ہے آپ کو. یہ نمازی چہرہ سلامت رہے. یہ ہاتھ اونچے رہے. ایک لفظ کہنا ہے خالو اشرف کے خاندان سے، جس کے لیے سفر کرنا پڑا. میں کوٹدو سے نکلا، آپ خانے وال سے نکلے، آپ گوجرے سے نکلے، کوئی لاہور سے آیا، کوئی کراچی سے آیا. ایک لفظ کہنا ہے، بڑا ارمان ہے. اس ایک لفظ کے لیے اتنا سفر کیا لوگوں نے. واہ واہ، ایسے ہی رونا چاہیے تھا. اولاد بطول کو اتنا ہی رونا چاہیے جو استقبال کیا. سلام ہے آپ کو. یہی ایک لفظ کہنا ہے. لیا قرآن میرے سر پہ رکھ. 36 دن بطول پوچھتی رہی ہے یا علی. کسی بندے نے آ کے کہا ہے محمد کا بڑا. صدقے صدقے تیرے سنن تو صدقے تیرے تے کرم ہے. علی دی قسم اللہ ہو. 36 دن پوچھتی رہی ہے یا علی کوئی بندہ میرے باپ کا فاتحہ پڑھ لیا. اگر اولاد بطول مجھے اجازت دے، اگر سیدزادہ ناراض نہ ہو جاؤ، ایک جملہ کہوں سید؟ چیخے مار مار کے رو رہے ہو، ناراض نہ ہو جانا، جملہ سخت ہے. بھائی جان میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں. 37ویں دن علی گھر میں آئے اور بڑے کرب سے پوچھا میری شہزادی نے آج بھی کوئی نہیں آیا.
ہائے، بڑے درد سے پوچھا میری شہزادی نے، آج بھی کوئی نہیں آیا۔ احساس ہوا علی کو اگر میں نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا تو شاید کہیں بطول مر نہ جائے۔ قبلہ مصاحب خان ہیں آپ، مصاحب بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، جملے کی حساسیت دیکھیے گا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی نہیں آیا، علی نے سر سے امامہ اتارا، کھول کے اس کی چادر بنائی، چادر بنا کے گھر کے سین میں بچھائی، بطول کا ایک ہاتھ پکڑ کے چادر پہ بچھایا۔ مجھے نہیں پتا کہ علی نے دونوں ہاتھ کیوں نہیں پکڑے، میں وہی میری مجبوری ہے، میں غیر سید ہوں۔ سیدزادے چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ ماتم کر رہے ہیں، ایک ہاتھ بطول کا پکڑ کے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں نا لئیے کے قریب ایک جگہ ہے کوٹ سلطان، وہاں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں بہت زیادہ مشہور ہے، ڈاکٹر فقیر حسین شاہ صاحب، بڑی عزادار ہیں اور دوران علاج نا درود پڑھتے رہتے ہیں، بڑی شفا ہے ان کے ہاتھ میں۔ پاکستان سے باہر بڑے سیریس کیس دیکھنے کے لیے نا جاتے ہیں۔ ان کے یہاں مجلس تھی اور ہمارے ایک بڑے معروف ذاکر ہیں حاجی ناصر عباس نوتکی صاحب، مولا انہیں شفا دے، وہ پڑھے تھے بی بی کے دخل۔ تو ڈاکٹر فقیر حسین شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حاجی ناصر میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، یہ تم پڑھ رہے ہو ہاتھ بطول پسلیوں پہ رکھتی تھی، جانتے ہو کیوں رکھتی تھی؟ ڈھیر سارے ذاکرین بیٹھے ہوئے تھے، ڈھیر سارے لوگوں نے کہا یار ظاہر ہے درد تھا اس لیے رکھتی تھی۔ حاجی ناصر نے بھی یہی کہہ دیا یہ تکلیف تھی، درد تھا اس لیے رکھتی تھی۔ کہنے لگے نہیں، میں آرتھوپیڈک سرجن، میں ہڈیوں کا علاج کرتا ہوں، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، میں بحیثیت سید نہیں، بحیثیت ڈاکٹر کہہ رہا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اسے سانس لینے میں دشواری ہے۔ اونچا رویا کر، چیخے مار مار کے رویا کر، تیرے اپنے گھر میں کوئی نقصان ہو جائے تو چیخے مار کے روئے۔ میں حسین کی غریبی پڑھ رہا ہوں، میں بطول پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی بیٹا، جی بیٹا، کہنے لگے جس کی میں ڈاکٹر ہوں، آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میں اپنے علم کی روح سے بتا رہا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا اسے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، پسلیاں دبا کے رکھتی تھی بتا۔ اللہ اکبر۔ جی کبھی نہ رونا پڑے، کبھی نہ رونا پڑے۔ دیکھ سید میں پڑھ دوں گا، اشالے ثواب کی مجلس ہے، اتنا لوگ رو چکے ہیں، میں باہر چلا جاؤں گا بندے کہیں گے سخت پڑتا ہے۔ یہ میں ذکر مظلوم سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے ممبروں پہ یہی سنا ہے کہ کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی، لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ، مدینے میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بڑا فرق ہے کربلا میں اور مدینے میں۔ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارتے۔ حسن دیکھتا رہا، حسین دیکھتا رہا، کوئی بطول کو تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی تلوار کے دستے سے مارتا تھا۔ کہتی تھی ابو الحسن میں اٹھنے کے قابل نہیں رہی، یا علی میرا ہاتھ نہیں اٹھتا، یا علی میرا محسن شہید ہویا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی مجھے دکھائی نہیں دیتا، یا علی میری بیٹیاں ڈر گئی، اور یا علی میری زینب چپ نہیں۔ ماتم اترکم علی اللہ۔ آخری آدھا منٹ ختم ہو گئی مجلس۔ لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ۔ علی کو سلام کے لیے ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، وضو کے لیے ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، غسل کے لیے ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا۔ میں غیر سید ہوں، میری اوقات نہیں میں تجھے غسل سناؤں، ورنہ بڑا درد ہے بطول کے غسل میں۔ اللہ اکبر۔ کہہ دوں ایک جملہ، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علی نے ہاتھ اٹھایا نا، بطول نے ہاتھ نہیں رکھ دیا، علی نے کہا بطول دھونے دے۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی نہیں دھونا نہیں، حاضہی جراحتوں لے ابی، میں یہ زخم بابا کے لیے لے کے جا۔ یا علی
میں باپ کو لاڈلی بیٹی تھی نا یار، اور لاڈلی بیٹی تھی نا یا علی، میں باپ کو بتاؤں گی امت نے مجھے کتنا خمس دیا ہے۔ بی بی عزت دیں آپ کو، علی کو سلام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، وضو کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، کبھی نہ رونا پڑے۔ کفن میں بھی ہاتھ پڑا تھا پہلو پہ، بلائے علی نے بچوں کو، آؤ ماں کا سلام کرو، سارے آ گئے سوال حسین۔ حسین نے کہا جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ روتا ہوا علی سرانے بیٹھ گیا، آہستہ سے کہا بطول سارے آ گئے، تیرا غریب نہیں آتا۔ پتہ نہیں وہ بندہ کتنا امیر ہے واحد شاہ، اب جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے، جو ہاتھ علی کو سلام کے لیے نہیں اٹھا، وضو کے لیے نہیں اٹھا، کفن کے لیے نہیں اٹھا۔ حسین کا نام آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتی آؤ میرا مسافر بیٹا، آؤ میرا بے وطن بیٹا۔ حسین یہ ماں کا ادھار ہے، حسین میں کربلا آؤں گی جب تک تو نہیں۔ پروردگار اسی شہزادی کے زخموں کا واسطہ، اسی شہزادی کے دکھوں